ادھر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، فرمایا نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے نال رکوع کرو۔ ادھر خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تھوڑے تے روزے فرض کیتے گئے نے جویں تھوڑے تو پہلیاں قوماں تے روزے فرض کیتے گئے سن، لعلکم تتقون، تاکہ تساں پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ کدھر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا اللہ واسطے انہاں لوگاں تے بیت اللہ شریف دا حج فرض ہے، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جڑے اس رستے دی استطاعت رکھتے ہیں، اس رستے دی طاقت رکھتے ہیں، انہاں لوگاں تے حج کو رب نے فرض کر دیتا ہے۔ حضرات ان آیات بینات نے ذرا غور کرو، توجہ فرماؤ کہ اللہ نے اساں گناہگاراں کو نماز دا حکم دیتا، لیکن رب خود نماز نہیں پڑھتا۔ سانو روزے رکھن دا حکم دیتا لیکن خود نہیں رکھتا، زکات دا حکم دیتا لیکن خود نہیں دیتا، اساں حج کرن دا حکم دیتا لیکن وہ سونا مالک خود نہیں کرتا، لیکن جن واری آئی اپنے حبیب تے درود و سلام دی، اپنے حبیب تے درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن دی، پھر رب نے پہلے اپنا ذکر کیتا، فرمایا ان اللہ، او لوگو میں رب ہو کے خالق و مالک ہو کے بے نیاز ہو کے اپنے حبیب تے درود پڑھنا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تسی بھی میرے مصطفیٰ تے درود و سلام دے نذرانے پیش کرنا۔ درود شریف ایک اللہ دی ایسی عبادت تے جتے آستے تعداد بھی مقرر نہیں، وقت بھی مقرر نہیں، جلے دل کرتا ہے، جتنے دل کرتا ہے مصطفیٰ کی شان سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ دن ہوئے تاں درود پڑھو، رات ہوئے تاں درود پڑھو، اذان تو پہلا درود پڑھو، اذان تو بعد درود پڑھو، نماز تو پہلا درود پڑھو، نماز تو بعد درود پڑھو، دعا تو پہلا درود پڑھو، دعا تو بعد درود پڑھو۔ حضرات صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے رب دا حکم مطلق ہے، مطلق حکم ہے، فرمایا ہر لحظہ ہر گھڑی ہر آن جن دل کرتا ہے میرے مصطفیٰ تے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ اس لیے کسی نے بڑا خوبصورت آکیا سی کہ محبوبہ نو راضی کیتا کر، محبوبہ نو راضی کریا کر، اپنے ستے لیک جگایا کر، دن رات مدینے والے تے ہر آن درود پہنچایا کر۔ دل کرے حضور کی ذات سے پڑھنا چاہیے، ان کے اندر کوئی قید نہیں، کوئی وقت کی قید نہیں، کوئی جگہ کی قید نہیں۔ ایسے آتے تھے آشا سننی، اذان ہوئے اذان تو پہلا درود، اذان تو بعد درود، نماز تو بعد درود، محفل ہوئے محفل دے شروع تے درود، محفل دے درمیان درود، محفل ختم ہوئے پھر درود۔ لیکن کئی اتنے بدبخت نے خود تے درود پڑھنا نہیں، لیکن اساں دا درود پڑھنا بھی انہاں نوں بڑا تکلیف دیندا ہے۔ اساں اذان تے درود پڑھیے، اساں نماز تو بعد درود پڑھیے تے بدعت دے فتوی شروع ہو جاندے نے، جنہیں پڑھنا بدعت ہے، یہ نجائز ہے، یہ جائز نہیں۔ تو میں انہاں نوں دعوت فکر دینا چاہنا کہ اے میرے عزیز، اذان تو بعد درود پڑھنا یہ بدعت نہیں، نماز تو بعد درود پڑھنا یہ بدعت نہیں۔ اٹھا صحیح مسلم شریف کے اندر روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر راوی نے فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فرمایا کہ تساں مؤذن کو اذان کہیا سنو، جویں مؤذن اذان کہندا ہے مثل ما يقول، وہ دی مثل تساں بھی آکھدے جاؤ، یعنی اذان کا جواب دیو جویں وہ کلمات ادا کردا ہے، وہ دے پیچھے پیچھے تسی بھی وہی کلمات ادا کرتے جاؤ، جن اذان مکمل ہو جائے مؤذن اذان دے لگے، تساں اذان کا جواب دے لگو۔ فرمایا ثم صلوا علیہ، میں مصطفیٰ
فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ روایت دراوی آپ فرماتے ہیں اساں حضور دی بارگاہ دے اندر اساں حاضر ساں کہ ایک بندہ آیا انہیں سرکار کے سامنے نماز پڑھی نماز پڑھ کے فارغ ہویا تے اس نے دعا مانگی یا اللہ میرے بخش دے میرے تے رحم کر میری بخشش فرما میرے تے رحم بھی کر جن نے دعا مانگی تے سرکار نے انہوں کو مخاطب کر دیا کیا نماز دیا تو نماز تے پڑھی پر دعا کرنے جلدی کر دیا دعا چ بڑی جلدی کی دیا فرمایا تینوں چاہیے سی نماز پڑھتا نماز پڑھ کے بیٹھ جان دو بیٹھ کے پہلے اللہ کی حمد بیان کر دو اللہ کی ایسی حمد بیان کر دو جنہیں اس دے شان دے لائق سی پھر میں مصطفیٰ تے درود و سلام میں مصطفیٰ تے درود پڑھ دو فرمایا پھر دعا مانگ دو راوی فرماتے ہیں ایسا پیچھے سا پھر ایک بندہ آیا ہے انہیں نماز پڑھی ہے نماز پڑھنے تو بعد پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہے پھر مصطفیٰ جان رحمت تے درود پڑھیا ہے درود پڑھ کے فارغ ہویا ہے پھر سرکار نے انہیں مخاطب کیتا ہے مخاطب کر کے فرمایا اے نمازیا اور دعا کر جو دعا کرے گا اللہ تیری دعا کو قبول فرمائے